بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنگ خندق۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، اور جنگ میں اللہ ہی مومنین کے لیے کافی ہو گیا۔ جنگ خندق یا غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ شوال کے آخر میں شروع ہو کر ذی القعدہ میں ختم ہوئی۔ اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دفاع کے لیے طویل خندق کا حصار قائم کیا تھا، اسی لیے یہ غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو آئندہ سال بدر پھر معرکہ آرا ہونے کی دھمکی دی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر ذی القعدہ 4 ہجری میں بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ مکے میں اس وقت قحط پڑا ہوا تھا، اسی لیے ابو سفیان واپس لوٹ گیا۔ 8 دن بدر میں قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ ابو سفیان کو اس پر بے عزتی کا احساس ہوا، اس لیے اس نے آس پاس کے قبائل سے رجوع کیا۔ 4 ہجری میں مدینہ سے بنو نذیر کا اخراج بھی مسلمانوں سے بدلہ لینے کا سبب بنا۔ چنانچہ بنو نذیر کے سلام اور کنانہ نے ابو سفیان کو اپنی مدد کا یقین دلایا اور اس سے جنگ پر اکسایا۔ خیبر کے مشرق میں بنو غطفان آباد تھے۔ بنو نذیر کے رئیسوں نے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنو غطفان جو مسلمانوں سے بدظن تھے، انہوں نے بنو اسد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ قریش مکہ نے بنو سلیم اور یہود نے بنو سعد کے ساتھ مل کر مدینے پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ مورخین کے مطابق لشکر کفار کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے طوفان کا اندازہ تھا۔ شوال 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی تیاری کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے دفاعی انتظامات شروع کر دی۔ غزوہ احد کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا تھا، اس لیے یہ طے تھا کہ شہر کے اندر ہی رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ عورتوں اور بچوں کو مختلف قلعوں میں بھیج دیا جائے اور مرد شہر کا دفاع کریں۔ مدینہ مشرق اور مغرب کی جانب سے ہرات اور جنوب کی طرف مشرقی ہرات کی ایک شاخ اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس وقت اکثر حصے کھجور کے باغوں اور گھنے جنگل سے ڈھکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس راستے سے فوج کا مدینے میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ شمال کی جانب احداب اور وادی قطع تھے، صرف شمال مغربی علاقے سے حملے کا اندیشہ تھا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ چنانچہ خندق کھود دی گئی، جس کی چوڑائی اوسطاً 30 فٹ اور گہرائی 15 سے 30 فٹ تھی۔ 10 صحابہ کی جماعتوں کو تقریباً 20-20 گز لمبی خندق کھودنے کا کام دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود معمولی مزدور کی طرح کام کیا اور صحابہ کے ساتھ کئی وقت کے فاقے کیے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ کو مٹی پھینکنے کے لیے ٹوکریاں نہ مل سکیں تو اپنے کپڑوں میں ہی مٹی ڈھونے لگے۔ یہ کام 3 ہفتوں میں مکمل ہو گیا۔ شوال کے آخری ہفتے میں کفار کی آمد کی اطلاع ملی تو تجویز کے مطابق عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بھیج کر ان کی حفاظت کے لیے چھوٹے دستے مقرر کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ، جو 3,000 افراد پر مشتمل تھی، جبل صلہ پر مقیم ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم رضی اللہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ خطرے کے مقامات پر فوجی دستے متعین فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے پر مقرر کیا۔ اس جنگ میں مدت 24 دن تھی۔ کفار کی آمد 27 شوال 5 ہجری کو ہوئی۔ جب دونوں لشکر اپنے اپنے مورچوں پر جم گئے تو انہوں نے ایک دوسرے پر تیر برسانے شروع کیے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلا۔ آخر ایک دن کفار نے مشہور شہ سوار مسلمانوں کی طرف بڑھے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عرب خندق کے فن سے ناواقف تھے، اسی لیے کہنے لگے کہ ہم نے یہ نیا مکر دیکھا ہے، ایسا مکر عرب میں کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے خندق کو پار کرنا چاہا تو مسلمانوں نے دوسری جانب سے تیر برسا کر انہیں روکا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، جہاں سے کفار نے اسے عبور کر لیا۔ حضرت علی نے چند مسلمانوں کے ساتھ اس جگہ پر قبضہ کر لیا جہاں سے ان سواروں نے خندق پار کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ نے عمر بن عبدود پر تلوار سے وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اس کے بعد کفار کا کوئی شخص خندق پار کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ حضرت سعد بن معاذ کی کلائی میں ایک تیر پیوست ہو گیا، جس سے ایک دن بعد ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اسی جنگ کے دوران منافقین بھی کھل گئے۔ انہوں نے یہ خندق کھودنے میں دلچسپی
انہی کے افسانے پر بنو حارثہ نے بھی اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر اپنی جنگ بچانی چاہی۔ بنو قریظہ کا یہودی قبیلہ بنو نذیر کے بہکائے میں آ کر معاہدہ شکنی پر آمادہ ہو گیا۔ جب یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ، سعد بن معاذ رضی اللہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ صحابہ بنو قریظہ کی بستی پہنچے تو دیکھا کہ پورا قبیلہ مخالفت پر آمادہ ہے۔ یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور صورتحال واضح کی۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت آزمائش کا تھا۔ محاصرے کی سختیاں ہی کچھ کم نہ تھیں۔ عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر کبھی حملہ آور نہیں ہوا تھا۔ سورۃ احزاب میں ارشاد ربانی ہے، جب دشمن اوپر کی طرف اور نشیب کی جانب سے آ پڑے اور جب آنکھیں ڈولنے لگے اور کلیجہ منہ کو آ گئے اور تم خدا کی طرف طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ ان خطرات نے منافقین کو تانے تشنے کا موقع فراہم کیا۔ تاریخ طبری کے مطابق انہوں نے کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کثیر و کثرہ کے ملک اور خزانے دلوانے کا وعدہ کرتے تھے، یہاں تو ہم برعکس حالات دیکھ رہے ہیں، ہم پر عرصہ حیات بہت تنگ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ان سختیوں سے مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پریشانیاں دیکھ کر بنو غطفان کے قبیلے کو مخالف لشکر سے توڑنے کے بارے میں سوچا تاکہ محاصرے کی شدت میں کچھ کمی آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ انہیں مدینے کی کھجور کے 1/3 حصے کی پیشکش کر کے میدان جنگ بھیجنے پر راضی کیا جائے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے عرض کیا، اگر یہ اللہ کی مرضی اور آپ کی خواہش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی مصلحت کی بنا پر ایسا کریں تو ٹھیک نہیں۔ ہم سے اس وقت بھی جب ہم حالت کفر میں تھے وہ زبردستی ایک کھجور نہیں لے سکتے تھے، لیکن اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے راہ راست پر آ چکے ہیں تو یہ کیسے گوارا کر لیں، چنانچہ یہ ارادہ ختم کر دیا۔ بنو قریظہ کے خطرے کا ازالہ ایک نو مسلم نعیم بن مسعود کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ انہوں نے اعلیٰ تدبیر سے کام لیا اور حملہ آوروں سے جا کر یہ کہا کہ قریش اور بنو غطفان کے ساتھ مل کر اپنے لیے دشواری کیوں پیدا کر رہے؟ یہ قبیلے تو چند روز ٹھہر کر اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن تمہیں یہیں رہنا بسنا ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کر کے رہو، دشمنی سے کوئی فلاح نہ پاؤ گے تو تم ایسا کرو کہ قریش سے کہو کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیں بلکہ اپنے کچھ آدمی بطور یرغمال چھوڑ جائیں۔ چونکہ نعیم بن مسعود کے مسلمان ہونے کی کسی کو بھنک بھی نہ پڑی، اس لیے کفار کو ان کے مشورے پر کوئی شبہ نہ ہوا، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو قریظہ کے پاس سے رخصت ہو کر نعیم بن مسعود قریش مکہ اور بنو غطفان کے پاس گئے اور ان سے کہا، بنو قریظہ کا مسلمانوں سے خفیہ معاہدہ ہو گیا جس میں یہ طے پایا کہ بنو قریظہ تمہارے کچھ آدمیوں کو بہانے سے بلا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، لہٰذا تم ان سے ہوشیار رہنا۔ قریش اور بنو غطفان نے بھی نعیم کی بات کا یقین کر لیا اور بنو قریظہ کو آزمانے کے لیے ان سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں پڑے پریشان ہو گئے ہیں، کل مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، تم لوگ بھی تیار ہو جانا۔ بنو قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ کل ہفتہ ہے، ہم اس دن نہیں لڑ سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ہمارے پاس چند آدمی بطور یرغمال بھیج دو تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے ورنہ نہیں۔ جو جواب پا کر قریش اور بنو غطفان کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود نے جو کہا تھا وہ صحیح ہے، چنانچہ وہ بنو قریظہ پر ان کا بھروسہ اٹھ گیا اور وہ خطرناک اتحاد بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ ایک ایسی آندھی آئی کہ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، کھانے پینے کا سامان خراب ہو گیا، کفار کا ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو بھیجا جنہوں نے تمام حالات کا بغور مشاہدہ کیا۔ ابو سفیان بنو قریظہ کی عہد شکنی، آفات ارضی و سماوی سے پریشان واپسی کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ جب قریش کی واپسی کی اطلاع بنو غطفان کو ہوئی تو وہ بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح خطرے کے جو بادل مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے ایک دم چھٹ گئے۔ قرآن میں سورۃ احزاب میں ارشاد ہے، اور جنگ میں اللہ ہی مومنین کے لیے کافی ہے۔ شکریہ آپ سب کا مجھے سننے کے لیے۔ اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔